حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم اذا دلن علینا، روزانہ کی طرح ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، روزانہ کی طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، خوشی محسوس کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ آج تو لوگوں کو علماء کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں، جس کی وجہ سے جہالت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، نافرمانی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے ہیں کہ رجل، ایک آدمی آ گیا، ایک آدمی آ گیا۔ اب اس کا حلیہ کیا ہے؟ فرمایا شدید بیاض الثیاب، سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، سفید رنگ کے کپڑے، اور شدید سواد الشعر، اور بال اس کے سیاہ ہیں، کالے ہیں۔ اب سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہو اور داڑھی اور سر کے بال کالے ہوں، کیا انداز ہوگا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں لا اس پر صبر کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے تھے۔ نہیں، صبر کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ کپڑوں پہ گرد ہو پڑی ہو، چہرے پہ گرد پڑی ہو، اور وہ پکے روڈ تو ہوتے نہیں تھے، کچے روڈ ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سوار لوگ آتے تھے تو ان کے چہروں سے معلوم ہوتا تھا یہ سفر سے آیا ہے، یا کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا کہ گرد لگی ہے، یہ سفر سے آیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ سیاہ بال ہے اس کے، اور بالکل سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کپڑے ہیں، اور ظاہری صبر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، جیسے ابھی نہا دھو کر کپڑے لگا کر ابھی آیا ہے۔ اور وَلَا يَرِبُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اسے پہچاننے والا بھی نہیں ہے۔ جب پہچان بھی نہیں ہے، بالکل کپڑوں سے، چہروں سے صبر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام اسی تذبذب کے اندر ہیں، کون ہے، کس کا بھی یہ مہمان ہے؟ ایک دوسری طرف دیکھیں، کون ہے یہ؟ اب اس کا انداز دیکھیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اور وہ سیدھا آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتیکا، آ جائیے، ادنوہ، صحابہ سے فرمایا اس کو راستہ دے دو، اور وہ
سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گیا. فَأَسْنَدَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ. اب کتنے ہی بے تکلفانہ انداز سے آ گیا جیسے پہلے پہچانتا ہے. ہم نہیں پہچان رہے ہیں, ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہے کہ سیدھا آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو زانوں کے ساتھ اپنے دو زانوں لگا لیے اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو زانوں پہ ایسے رکھ دیے. کیا انداز ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمانے لگا, اللہ نے کہ نبی نے اس کو دیکھا, اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا, کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے نا, یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتلائیے. اور دوسری روایت میں آتا ہے حدثنی عن الاسلام, یا یہ یا دوسری روایت میں آتا ہے حدثنی بالاسلام, اسلام کے بارے میں بتلائیے, اسلام کے متعلق بتلائیے نا, یہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اسلام نام ہے کہ تو گواہی دینے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. نمبر 2 وَأَنَّ محمد رسول اللہ, اور دوسری گواہی یہ دینے والا ہو کہ نبی مہربان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دو گواہی ہوگی. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرنے والا ہو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, زکات کو ادا کرنے والا ہو. وَتَصُومَ رمضان, رمضان کے روزے رکھنے والا ہو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اگر تو حج کی استطاعت ہو تو حج کرنے والا ہو. کتنا مختصر. اسلام نام ہے گواہی دینے کا کہ ظاہری تو گواہی دینے والا ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور عملی میدان کے اندر نماز کو قائم کرنے والا ہو, زکات ادا کرنے والا ہو, اور رمضان کے روزے رکھنے والا ہو, اور استطاعت ہو تو حج کرنے والا ہو. ہمارا دین اسلام کتنا واضح اور آسان دین, کتنا آسان. ہم نے ان کو مشکل بنا دیا. ایک صحابی آ گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں, لا اصلی الا الخمس, میں اور نماز نہیں پڑھتا ہوں سوائے 5 وقت نماز کی. کوئی تہجد نہیں ہے, کوئی اشراق نہیں ہے, کوئی نوافل نہیں ہے, صرف وقت کی نماز پڑھتا ہوں. لا اصوم الا الشہر, اور روزے بھی نہیں رکھتا ہوں, کوئی نفلی روزہ بھی نہیں ہے سوائے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. اور زکات کی مجھے توفیق نہیں ہے, زکات نہیں دے سکتا ہوں, غریب ہوں, حج کی استطاعت نہیں ہے, مالی استطاعت موجود نہیں ہے.
فَأَيْنَ أَنَا إِذَا مِتُّ، اے اللہ کے نبی مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کتنا آسان اور واضح طریقے سے اس نے سوال کیا۔ اے اللہ کے نبی 5 وقت کے علاوہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، رمضان کے علاوہ روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، اور زکوٰۃ کی توفیق نہیں، حج کی توفیق نہیں، مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ تو اسلام نام اس چیز کا ہے، اقرار کرنے والا ہو، یعنی ایمان ہو تمہارا، اقرار کرنے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا ہو، اور استطاعت ہو تو حج کرنے والا۔ یہ ہے اسلام، مکمل اسلام ہے۔ اب اس نے کہا آنے والا، ذرا ذہن میں رکھنا وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کالے رنگ کی داڑھی کے بال بھی کالے، سر کے بال بھی کالے، سفید سوٹ پہنا ہوا، اور 2 زانو ہو کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھ بھی اللہ کے نبی کے زانوں پر رکھا۔ اسلام کے بارے میں پوچھا اسلام کیا؟ تو اللہ کے نبی نے بتلایا، فرمایا صدقتا، اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، عجیب آدمی ہے کہ یہ سوال